ویسے جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں بھی صرف باتیں ہی ہوتی ہیں, سو اس کی فکر نہ کریں. بٹ بیفور آئی آنسر ان لائٹر وے اف آئی مے, یہ حماد نے ابھی اٹینڈنس کی بات کی ہے, تو ہماری ایک مائی کولیگ فیکلٹی ممبر, بہت بڑا نام ہے اپنے شعبے میں, وہ باہر سے آئے تو انہوں نے بی این یو جوائن کر لی, پرانی بات ہے, اور وہ 8 بجے انہوں نے اپنی کلاس صبح تھی ان کی, تو وہ گئے پہلے دن, تو پہلے وہ سسٹم آیا اور اس نے کہا جی کہ آپ وہ اٹینڈنس لے لیں, اس کے بعد پڑھانا شروع کریں. تو انہوں نے جو بھی کیا, بعد میں آ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ان کو انہوں نے کہا اعجاز یہ بتائیں, میں کلاس لینے گیا ہوں تو وہاں وہ اٹینڈنس, تو یہ یونیورسٹی ہے کہ اسکول ہے, یہاں کیا تعلق ہے اٹینڈنس کا, اس کو ختم کریں, میری کلاس میں اٹینڈنس نہیں ہوگی. ختم ہو گئی. تو اگلی کلاس کے بعد واپس آئے, انہوں نے کہا اعجاز اٹینڈنس واپس لگا دیں. انہوں نے کہا سر کیا ہوا, انہوں نے کہا میں صرف اکیلا خود ہی کلاس میں تھا. سو مے بی دیر آر گڈ ریزنس فار دس. اچھا دیکھیں, ڈگریز کا فیوچر اور یہ جو ساری کانورسیشن ہے نا, اس کا بھی ایک اسٹرکچرل ریزن ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا, ایچ ای سی کو بڑا ہم کہتے ہیں, منسٹری آف ایجوکیشن کو کہتے ہیں, میں خود پی ایچ ای سی کے بورڈ پہ ہوں, تو ہم سب یہ کہتے ہیں جو بڑے وہ ریڈ ٹیپ ہے, یہ بتا دیا یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. بٹ the people who are sitting in committees and making these decisions are all faculty members. They are not bureaucrats. بیوروکریٹ تو 1 2 3 کوئی ہیں, باقی تو سارے وہ. تو کیوں چینج نہیں آتی؟ چینج اس لیے نہیں آتی کہ پاکستان کا ہر پروٹوکول, ہر پالیسی, ہر سسٹم ایک پریمس پہ بنا ہوا ہے, اور وہ پریمس ہے کہ unless you force people to do the right thing, they will do the wrong thing. It is built, all bureaucratic structures negativity روکنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. دنیا کے پالیسی ماڈلز 2 ہی ہیں, ایک ہے انسینٹیوائزیشن اور ایک ہے کنٹرول. انسینٹیوائزیشن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو پازیٹیو چیز کا انسینٹیو دیں تو وہ جو اچھا ہے وہ کر لے گا, جو نہیں اچھا وہ نہیں کرے گا. کنٹرول میکنزم کہتا ہے کہ ساروں نے غلط کام کرنا ہے, لال بتی توڑنی ہے, اس لیے اشارے پہ پولیس والا کھڑا کر دو تاکہ چلان ہو جائے. تو جس نے کبھی بھی لال بتی نہیں توڑنی وہ پھنس جاتا ہے, کیونکہ اس کو بھی روک کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کل تو نہیں توڑی تھی. سو دا پرابلم از that when you create 270 universities where the capacity is for 100, 170 will do wrong things because they don't have faculty, ان کا نمبر پورا نہیں ہے, پیپر پورا نہیں. تو وہاں سے جو وہ 100 ہیں جو اچھے کام کر رہی ہیں ان پہ بھی وہ قدغن لگ جاتی. That's the fundamental issue. ٹھیک, سو یہ چینج نہیں آئے گی. It is not a problem of who's sitting there. It is a problem of our psyche which says we are not going to let our control go. اگر آپ یونیورسٹیز کو اٹونومس کر دیں جینوئنلی, تو اس 270 میں سے 100 بہت اچھا پرفارم کریں گی اور وہ 1% آپ کو پروڈیوس کر دیں گی, جس کی بات اطہر صاحب کر رہے ہیں. باقی 170 کو آپ کو بند کرنا پڑے گا. وہاں پہ آپ کی پرابلم ہے کیونکہ وہ پولیٹیسائزڈ ہے, وہاں پہ کوئی اور ریزنز ہیں, جو بھی ہو. سو میں ابھی ریسنٹلی کسی کو کہہ رہا تھا, قصور میں کے قریب ایک نئی یونیورسٹی بنی. سو ایسے جی فیکلٹی کہاں سے آئی, کیا کریں گے, کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں, وائی کانٹ یو ہیو 150-20 نائس بسز جو صبح وہاں سے چلیں اور اسٹوڈنٹ کو یہاں لے آئے, کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے, کوئی گورنمنٹ کالج میں پڑھے, کوئی بی این یو میں پڑھے, فیکلٹی موجود ہے, بہتر تعلیم ملے گی اور اپنے گھر چلے جائیں. وائی ناٹ؟ بیکاز اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیجن. کسی کا ہوگا, پھر اسی طرح آپ کسی اور صوبے میں دیکھیں. سو یہ پرابلمز یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا جی ہم نے اس پہ قدغن لگا دینی ہے, یہ ایک ڈیپر سائیکی کا ہمارا مسئلہ ہے جہاں ہم کنٹرول رکھتے ہیں. ورنہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کو انوویٹ کرنے دیں, وہ آپ کو کر دیں گی, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈگریز کا فیوچر جو ہے, ڈگریز آر میڈ بائی اس, وی کین چینج دیم وین ایور. کبھی ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں ڈگری بند نہیں کر سکتے یا چلا نہیں سکتے, اس میں کسی ایچ ای سی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے جب دل کرنا ہے آپ بند کر دیں, اور جب چلانی ہے آپ چلا لیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں. لیکن اگر بی این یو آج ایک ڈگری بند کر دیتا ہے, سو میں آپ کو فلاسفی کا ایگزامپل دیتا ہوں. فلاسفی میں لوگ بہت کم آتے ہیں اب اسٹوڈنٹس. سو دا بیوروکریٹک رسپانس از آپ ڈگری بند کر دیں. The question is, if you're not teaching philosophy to your society and your youth, where is that critical thinking going to come from? ہسٹری میں نہیں آتے لوگ, اب نہیں آتے تو ہسٹری کا شعبہ بند کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. طریقہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ I would implore universities rather than the bureaucracy. اگر فرض کریں فلاسفی میں پورے لاہور میں 15 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور 12 پروگرامز ہیں, تو 12 کے 12 نہیں چل سکتے, ظاہری بات ہے, کسی میں 1 ہے کسی میں 1.5 ہے. تو
who is stopping universities کہ وہ کٹھے بیٹھیں اور وہ کہیں کہ جی فلسفی کا شعبہ صرف اور صرف یو سی پی میں ہوگا, جو اسٹوڈنٹ فلسفی پڑھنا چاہتا ہے اس کو آپ کی یونیورسٹی ادھر بھیج دیں, سوری اور ہسٹری کا شعبہ بی این یو میں ہوگا. تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, ہمیں آج پتہ ہے کہ جو 20% 30% انرولمنٹ گر رہی ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں گر رہی, وہ اسپیسیفک ڈسپلنز میں گر رہی ہے. جس یونیورسٹی کے پاس میکسیمم کیپیسٹی ہے اس ڈسپلن کی, ان کو کہیں جی سارے آپ لے لیں, آپ پڑھائیں, اٹس دا سیم سوسائٹی. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں نے کمپیٹ کرنا ہے, میرا ایک اسٹوڈنٹ کم, آپ کا زیادہ, میرے دو یہ یونیورسٹی کا پرابلم ہے. سو ڈگریز اگر یہی رہیں جو آج ہیں, دیٹ مینس کہ ہم صرف بزنسز پہ فوکس کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ نہیں کر رہے. ڈگریز آپ کو کنسولیڈیٹ کرنی پڑیں گی, نومنکلیچرز چینج کرنے پڑیں گے, اور یونیورسٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ والا کام آپ کر لیں, یہ والا کام میں کر لیں. دین یو ول ایکچولی پروڈیوس دا پروڈکٹس دیٹ یو آر لوکنگ فار. Collaboration is the future, not competition.